السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آلہ وأصحابہ أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. آمنوا بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن لا نزال من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. خطبہ مسمسہ کے بعد میں نے اس آیت مبارکہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا. قبل اس تلاوت آیت پر روشنی جاری اس کی مسئلہ کا بیان معمول کے مطابق میرا معمول ہے. معمول کے مطابق آپ سولے پر یہ نعت پاک چند پیش کر رہا ہوں. ایک مجموعہ جڑوں پر بات پا لیجئے. اللہم صلی علی سیدنا محمد بارک وسلم علیہ وسلم علیہ یا اللہ صلاۃ والسلام علیک یا اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. فضلا رضا حضرتین چاہوں گا سو سات کا مجھے منظر سہانا ہے. بول دیجیے سو سات کا مجھے منظر منظر سہانا ہے. سو سات کا مجھے منظر سہانا ہے. منظر سہانا ہے. یا سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم ابو جہل اپنی بڑی مٹھی میں زکریا لے کر آتا ہے اور عرض کرتا ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میری بڑی مٹھی میں کیا ہے آپ بتا دو میں کلمہ پڑھوں گا میں آپ پر ایمان لے آؤں گا. جب ابو جہل کی مٹھی میں زکریا لے کر آیا اور یہ سوال کیا تو سرکار نے فرمایا کہ ابو جہل یہ بتا میں بتا دوں کہ تیری مٹھی میں کیا ہے یا تیری مٹھی میں جو شے ہے وہ بتا دے میں کون ہوں. وہ بتا دے میں کون ہوں. اب یہاں پہ ایک اگلی بات. ابو جہل بچے دشمن رسول ہے، سڑا ہوا کافر ہے، کٹر دشمن رسول ہے، اسلام کا دشمن ہے، رسول کا دشمن ہے. لیکن اس کا عقیدہ ہے، اس کا عقیدہ ہے، اس کا یہ ماننا ہے کہ جو نبی ہوگا غیب کی خبریں
بتائے گا. جو نبی ہوگا غیب کی خبریں بتائے گا، چھپی ہوئی چیزوں کی خبر دے گا. بد مٹھی میں کیا ہے، یہ کیا ہے؟ غیب ہے نا، غیب ہے. سامنے میں اگر مٹھی بند کیا لے کر تو غیب نہیں ہے. آپ اگر دور سے مٹھی میں کوئی شے لے کر آئے بند کر کے اور میرے سامنے آپ نے کہا اس میں کیا ہے، تو یہ میرے لیے غیب ہے، یہ چھپی ہوئی چیز ہے. ابو جہل گرچہ دشمن رسول تھا، اس کا عقیدہ تھا کہ جو نبی ہوگا غیب کی خبریں دے گا، بتائے گا. جب ہی تو سوال کیا میری مٹھی میں کیا ہے، آپ بتا دو میں ایمان لے آؤں گا. لیکن آج کل کچھ لوگ نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں، نبی کی امتی کہلاتے ہیں، اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، اس کے باوجود پھر یہ کہتے ہیں معاذ اللہ نبی کو پیٹھ پیچھے کی خبر ہے. نبی کو پیٹھ پیچھے کی خبر نہیں. میں کہنا چاہوں گا ایسے عقیدے والوں سے بہتر ابو جہل کا عقیدہ ہے. اور ابو جہل وہ کلمہ نہیں پڑھتا لیکن یہ عقیدہ رکھتا ہے نبی ہوگا غیب کی خبریں دے گا. یہ کلمہ پڑھ کے انکار کرتا ہے، یہ کلمہ پڑھ کے علم مصطفیٰ کو انکار کرتا ہے. تو میرے بھائیوں ایسے لوگوں سے بچیے جو نبی کے علم غیب کے اختیارات میں اعتراضات کرے. تو ابو جہل نے کہا میری مٹھی میں کیا ہے، آپ بتا دو. سرکار نے فرمایا ابو جہل میں بتا دوں تیری مٹھی میں کیا ہے، یا تیری مٹھی میں جو شے ہے وہ بتا دے کہ میں کون ہوں. ابو جہل نے سوچا ارے میری مٹھی میں جو پتھر کی پتھر ہے، کنکریاں ہے، وہ زبان ہے، بے جان ہے وہ زبان ہے، نہیں اس کے اندر جان ہے نہیں اس کے اندر زبان ہے. یہ بول کیسے سکتی ہے، یہ دیکھ کیسے سکتی ہے، نہ جان نہ زبان کچھ بھی نہیں ہے. عورت کا یہ سونے پہ سہاگا آپ کہہ رہے ہیں یہ جو شاید مٹھی میں ہے وہ بتا دے. ٹھیک ہے یہی بتا دے کہ آپ کون ہو، میں ایمان لے آؤں گا. سرکار نے فرمایا ابو جہل اپنی مٹھی کو اپنے کان کے پاس لے جا. ابو جہل اپنی مٹھی کو اپنے کان کے پاس لے جاتا ہے. جیسے کان کے پاس لے کر گیا آواز آ رہی تھی مٹھی سے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ. اب اس کے قسمت میں تو ایمان بنا نہیں، اس لیے وہ ایمان کو نہیں لایا. کنکریاں دیکھ لیا اور مل کہتے ہوئے بھاگ پڑا کہ معاذ اللہ آج تک تو محمد کا جادو انسانوں پہ چلا کرتا تھا، اب جو ہے پتھروں پہ چلے لگا. اسی کو شاعر کہتا ہے کہ مجھے کلمہ کار کہنے میں سرکار اپنی جزار بان حضرت نہانی کے گھر آرام فرما رہے ہیں. جبرائیل ہوتا ہے جبرائیل جنت کو سجا دو، جہنم کو اٹھا دو، جہنم کے دروازے بند کر دو، آسمانوں کو سجا دو. جبرائیل حیران پریشان مولا کیا مان رہا ہے، کیوں آخر جنت کیوں سجایا جا رہا ہے، یہ آسمان کیوں سجائے جا رہے ہیں، پرانے بہشت کو کیوں سجائے جا رہے ہیں، کیوں بندے سمجھنے کا حکم دیا جا رہا ہے، جہنم
کیے جا رہے ہیں. رب نے فرمایا جبرائیل اپنے معبود کو اپنے عرش کا مہمان بنانا چاہتا ہے, اپنا دیدار کرانا چاہتا ہوں. جا 70,000 فرشتوں کی جھلمٹ لے لے اور جا اور میرے محبوب کو بلا کر لے کر آ. جبریل امین حاضر آتے ہیں. جبریل حاضر آتے ہیں. جبرائیل جب بھی آئے سرکار کی بارگاہ میں کبھی بھی بغیر اجازت کے حجرے میں داخل نہیں ہوئے, کبھی بھی بغیر اجازت کے حجرے میں داخل نہیں ہوئے. لیکن آج جبرائیل بغیر اجازت کے آ رہے ہیں. اب کیسے آ رہے ہیں؟ دروازے سے نہیں آ رہے, دروازے سے آتے ہوئے اجازت لے کر آتے تھے. آج دروازے سے نہیں آ رہے بلکہ چھت کو پھاڑ کر کے آ رہے ہیں, چھت کو شق کر کے آ رہے ہیں. جبرائیل آئے, دیکھا سرکار آرام فرما رہے ہیں, سوچ میں پڑ گئے. رب کا حکم ہے محبوب کو جلد لے کر آؤ. محبوب کو آرام فرما رہے ہیں. آپ کیا کرو, خاموش کھڑا رہتا ہوں, مقصد فوت ہوتا ہے. بول کر جگاتا ہوں, چھو کر جگاتا ہوں, ہلا کر جگاتا ہوں, ٹچ کر کے جگاتا ہوں تو بے ادبی ہوتی ہے. آخر کروں تو کیا کروں؟ رب کی بارگاہ میں عرضہ پیش کیا, مولا تیرا محبوب آرام فرما رہا ہے, تو ہی بتا تیرے محبوب کو کیسے جگاؤں. رب نے فرمایا اے جبرائیل آج ہی کے دن کے لیے, آج ہی کے دن کے لیے میں نے تمہارے ہونٹ بنائے کافور کے, میں نے تمہارے ہونٹ کافور سے پیدا کیا. آج ہی کے دن کے لیے اے جبرائیل میں نے تمہارے ہونٹ بنائے کافور کے, محبوب کے تلوے بنائے نور کے. بولیے تمہارے ہونٹ بنائے کافور کے, محبوب کے تلوے بنائے نور کے. اپنی نورانی کافور ہونٹ کو تلوے محبوب میں بس کرو, ٹھنڈک محسوس ہوگی, میرا محبوب بیدار ہوگا. جبرائیل بیٹھ جاتے ہیں, قدم رسول میں بیٹھے, دونوں ہاتھوں سے قدم رسول کو تھاما, اپنی کافوری ہونٹ کو تلوے رسول پہ رکھنا شروع کیا, رگڑنا شروع کیا. دماغ محبوب ٹھنڈک محسوس ہوئی, آنکھیں کھولی, دیکھا جبرائیل چوم رہے. عرض کیا اے جبرائیل کیا بات ہے, کیوں اس طریقے سے چوم رہے ہو؟ جبرائیل عرض کیا مولا کبھی نہیں. جبرائیل عرض کیا یا رسول اللہ کبھی نہیں چوما, اپنی مرضی سے نہیں چوم رہا ہوں, چموانے والا چموا رہا ہے, چموانے والا چموا رہا ہے, چموا رہا ہے. کہا جبرائیل مزہ آیا, مزہ آیا, مزہ آیا. اسی کو شاعر نے کہا نہ جنت میں نہ جنت کی گلیوں میں دیکھا, نہ جنت میں نہ جنت کی گلیوں میں دیکھا, مزہ جو مدینے کی گلیوں میں دیکھا. یا رسول اللہ جنت کے باغ بہار دیکھے, جنت کے لال و زار دیکھے. یا رسول اللہ جنت کے باغ بہار دیکھنے میں, لال و زار دیکھنے میں وہ مزہ نہ آیا جو آپ کے تلوے ہوئے گھرنے میں آ رہا ہے. اسی کو شاعر کہتا ہے تلوے میں اسرار کی شفیا مصطفیٰ صلی یا مصطفیٰ صلی اللہ تلوے میں اسرار کی شفیا تلوے میں اسرار کی شفیا مصطفیٰ صلی اللہ یا مصطفیٰ سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ, صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. مصطفیٰ اور علی اور آل نبی پر صلی اللہ علیہ وسلم.
وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. آواز سمجھ جا رہی ہے نا؟ اکو کا کرنے کی ضرورت نہیں. تھوڑا سا ایک مرتبہ نبی اور آل نبی پر چھوٹ کر پڑھیے صلی اللہ علیہ وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حضرات محترم، آج محرم الحرام کی یہ پہلی تاریخ ہے اور یہ ذکر شہدائے کربلا کا یہ پہلی شب ہے جس میں ہم اور آپ شرکت کر رہے ہیں. یہ تصویرہ پروگرام ہماری غوثیہ مسجد کا رسم، درگاہ مسجد کا رسم، وہ نوجوانان اہل سنت ویرار کی طرف سے منعقد ہے جس میں ہم اور آپ شرکت کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں. دیکھیے، یہ جو کربلا کی جنگ ہوئی، کربلا کی جو جنگ ہوئی، یہ جنگ کس کو لے کر ہے؟ بولیے نا، کس کے لیے؟ خلافت کو لے کر. یہ جنگ کس کو لے کر ہے؟ خلافت کو لے کر. کیونکہ ایک ایسا شخص خلیفہ بن بیٹھا جو اس کا اہل نہیں تھا، خلافت کے لائق نہیں تھا، خلافت کے قابل نہیں تھا. کیونکہ خلافت کے کچھ اصول اور کچھ ضوابط، قوانین، کچھ شرط و شرائط تھے خلیفہ بننے کے لیے جو اس کے اندر نہیں پایا جاتا تھا، جسے تاریخ میں یزید کے نام سے یاد کیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ اس شخص کا نام یزید پلید تھا جو زبردستی خلیفہ بن بیٹھا. دیکھیے، یہ خلافت یہ کوئی ہمارے ہندوستان یا دیگر ممالک کی ڈیموکریسی کی طرح نہیں ہے تو کوئی بھی الیکشن میں کھڑا ہو جائے، ووٹ پا کر جیت جائے اور خود حکومت بنا لے. خلافت ایسا نہیں ہے. خلافت کے لیے کچھ شرط و شرائط ہے، کچھ پابندیاں ہیں، وہ چیزیں ہونی چاہیے. اور خلافت یہ اللہ کی طرف سے ایک انعام ہے، اللہ کی عطا کردہ ایک انعام، ایک دولت ہے خلافت. تو اس کے لیے کچھ پابندیاں، کچھ شرائط ہے. ایسا نہیں کہ کوئی بھی الیکشن میں کھڑا ہو جائے کھڑے اور وہ جیت کر کے حاکم بن جائے، ایسا نہیں ہے. اس کے لیے کچھ اصول و ضوابط ہے جو کہ اس شخص میں نہیں تھا. یہی وجہ تھی کہ ادھر سے بار بار کہا جاتا رہا کہ تم اس کا اہل نہیں ہو، ہم تمہیں خلیفہ اپنا نہیں مانیں گے، تمہارے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیں گے. لیکن وہ ضد پہ آ رہا، ضد پہ آ رہا جس کے بنا پہ یہ جنگیں ہوئی. میرے بھائیوں، دیکھیں، خلافت دو طریقے ہیں. خلافت دو طریقے ہیں. ایک خلافت کو جو اس کا جو خلیفہ ہوتا ہے، وہ ایک طرح کے خلافت کو خلیفۃ اللہ کہا جاتا ہے، اللہ کا خلیفہ. اور ایک خلافت جو ہوتا ہے وہ خلیفۃ الرسول، رسول اللہ کا خلیفہ. اللہ کا خلیفہ حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک یہ تمام انبیاء کون ہیں؟ اللہ کے خلیفہ. اور خلیفۃ الرسول میں سیدنا صدیق اکبر، فاروق اعظم، عثمان غنی، مولا علی، امام حسن، یہ خلافت راشدہ. اس کے بعد بیچ میں حضرت عمر بن عبدالعزیز کو بھی خلافت راشدہ میں علماء شمار کرتے ہیں کچھ علماء. پھر حضرت امام مہدی تشریف لائیں گے، ان کا دور چلے گا، وہ بھی خلافت راشدہ میں شمار ہوگا. تو یہ خلافت راشدہ جو ہے یہ خلیفۃ الرسول ہے، یہ خلیفۃ الرسول ہے. اب آپ ایک سوچ میں پڑ گئے ہوں گے کہ میں نے صرف آدم سے عیسیٰ تک کا نام لیا